اگلا سوال انجینئر ارشد جمالی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی راوی کی توثیق ثابت ہونے کے لیے اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ معلوم ہونا لازمی ہے؟ یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یہ معلوم ہونا لازمی ہے کسی راوی کی توثیق کے لیے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ائمہ دین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا فلاں راوی کی توثیق تب ثابت ہوگی جب اس کی پیدائش اور اس کی وفات، اس کی ڈیٹ یا اس کی تاریخ معلوم ہوگی۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جن کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش وہ معلوم نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک سال کا تو عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، اس سال فوت ہوا یا اس سال فوت ہوا، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 سے لے کر 10 سال تک اتنے عرصے میں فوت ہوا، یعنی 5 سال 10 سال کا بھی بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس سے راوی کی توثیق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، راوی کا طبقہ ضرور طے کرنا ہوتا ہے، استادوں شاگردوں میں اس راوی کو طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے کہ نہیں، روایت کے اتصال یا انقطاع کے حوالے سے۔ تو اس کے اور بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد وغیرہ، کس دور میں اس کے استاد نے اسے پڑھایا، جس استاد سے پڑھا ہے اس استاد کا دور کون سا ہے، اور اس کے کون کون سے شاگرد اس سے کس دور میں، ان ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو راوی کی توثیق تو کسی محدث، کسی معتبر محدث کے ثقہ کہنے سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک معتبر محدث جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین وغیرہ معتبر محدثین، ان میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ راوی ثقہ ہے تو اس کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کا معلوم ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے راوی ہیں، بے شمار ہیں، جن کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات طے نہیں ہے کہ کون سی ہے، لیکن وہ ثقہ ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات معلوم ہی نہیں ہے، یا اس میں بڑا اختلاف ہے، اس کے باوجود ان کی ثقاہت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔